اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی ماتے وفی بعد الموت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا، اللہ قبول فرما۔ 7واں پارہ سورہ انعام۔ خلائق کے حال پر شفقت و ہمدردی سارے جہاں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی تھی۔ آپ ان بدبختوں کی تکذیب و اعراض، مستقبل کی تباہی اور مشرکانہ ملحدانہ کلمات سے سخت رنج اور صدمہ محسوس فرماتے تھے۔ ان آیات میں آپ کو تسلی، ان اشقیاء کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اعراض و تکذیب سے اس قدر دلگیر اور بے چین نہ ہو۔ یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں فی الحقیقت آپ کو نہیں جھٹلاتے، کیونکہ آپ کو تو پہلے سے بالاتفاق صادق و امین سمجھتے تھے، بلکہ خدا کی آیات و نشانات کا جو پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق و تبلیغ کے لیے بھیجی گئی ہے، جان بوجھ کر از راہ ظلم و عناد انکار کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان ظالموں کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیے۔ وہ خود ان کے ظلم اور آپ کے صبر کا پھل دینے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ انبیاء سابقین کے ساتھ بھی جن کے کچھ حالات آپ کو سنائے جا چکے ہیں، ان کی قوموں نے تکذیب و ایذا رسانی کا برتاؤ کیا، جس پر خدا کے معصوم پیغمبر نہایت العزمی سے صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ حسب وعدہ خدا کی مدد پہنچ جائے۔ بڑے زبردست متکبرین کے مقابلہ میں ان کو مظفر و منصور کیا گیا۔ آپ سے جو نصر و ظفر کے وعدے کیے گئے ہیں، ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے مگر خدا کا وعدہ نہیں ٹل سکتا۔ کس کی طاقت ہے جو خدا کی باتوں کو بدل ڈالے، یعنی جو اس نے کہا ہے اس سے واقع نہ ہونے دے۔ مکذبین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جنگ حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں بلکہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے ان کو اپنا سفیر اعظم اور معتمد بنا کر کھلے نشانات کے ساتھ بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان خدائی نشانات کی تکذیب ہے۔ کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا نشان رہنا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھ کر یقین کرنے اور ایمان لانے پر مجبور ہو جایا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے کہ پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، ان کے حکم بردار، ان کی فرمان برداری میں ہو جائے کہ سب کو جنت نصیب ہو۔ اس لیے اپنی امت کے لیے، پورے نو انسانی کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور حریص کے مطلب کہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پوری قوم ایمان لائے کہ اللہ ان کو وہاں اچھی نعمتیں دیا، دنیا بھی شاد و امان رکھے۔ دنیا کی ہدایت پر حریص تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمام دنیا کی ہدایت پر حریص تھے، شاید آپ کے دل نے چاہا ہوگا کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، یعنی کہ جو بات وہ کہہ لگے اس فرمائے مشرکین مکہ، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگی نہ، لیکن دل میں خیال آیا
کہ جو مطالبہ کرو اللہ تعالیٰ کو پورا کر دے. تو اس لیے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس لیے حق تعالیٰ نے یہ تربیت فرمائی کہ تکوینات میں مشیت الہی کے تابع رہو. یعنی کہ ہم جو کہیں وہ کتابہ رہو. تکوینی مسئلہ اس کو مقتضا نہیں کی ساری دنیا کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جائے. یعنی کہ آپ کو یہ تبلیغ صرف جو ہم بھیجا وہی آج جو بات ہم بھیجا جو آپ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جو جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کا سارے فرشتے موت حیات جنت دوزخ مطلب ہر چیز پر اللہ کی ایمان لانا انسان پر فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ساری دنیا کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جائے ورنہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ بدون توسط پیغمبر اور انسان اور نشانیوں کے شروع ہی سے سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا. اللہ تک قادر ہے چیز پر. اللہ چاہتے تب پوری دنیا کو ایمان والا بنا دیتے. لیکن میں بھی اللہ تعالیٰ خیر سر رکھ دین. اللہ تعالیٰ کو دین ساری بات بتا دین اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ کون سیدھا راستہ ہے کون ٹیڑھا راستہ ہے کہ پر چلنا. اور شیطان کی بھی پوری بات کھول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں دے دین اور شیطان کی ساری چال بازی بھی بتا دین. پھر بھی انسان اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہنے لگے غفور رحیم ہے کہ پھر بھی شیطان انسان کو بہکا دے گا. یہ نہ کہ انسان شیطان کی بات نہ مانے گا. یہ چیز سے پیغمبر انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہے. باقی انسان جو ہے اسے نہ بچ سکو. لیکن وہی ہے کہ پھر انسان سے اگر کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے تو اللہ کے پاس توبہ کرنا ہے. اللہ معاف. ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے. اس لیے حق تعالیٰ نے یہ تربیت فرمایا کہ تکوینیات میں مشیت الہی کے تابع رہو. کیونکہ تکوینی مسئلہ اس کو مقتضا نہیں کہ ساری دنیا کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جائے ورنہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ بدون توسط پیغمبروں اور نشانوں کے شروع ہی سے سب کو سیدھی راہ پر جمع کر دیتا. جب خدا کی حکمت ایسے مجبور کن معجزات اور فرمائشی نشانات دکھلانے کو مقتضا نہیں تو مشیت الہی کے خلاف کسی کو یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ زمین آسمان میں سے سرنگ یا سیڑھی لگا کر ایسی فرمائشی اور مجبور کن معجزہ نکال کر دکھا دے. خدا کے قوانین حکمت اور تدبیر کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امید رکھنا نادانوں کا کام ہے. یعنی سب سے توقع نہ رکھو کہ مانگنے جن کے دل کے کان بہرے ہو گئے وہ سنتے ہی نہیں پھر مانے کس طرح. ہاں یہ کافر جو قلبی روحانی حیثیت سے مردوں کی طرح قیامت میں دیکھ کر یقین کریں گے ان چیزوں کو مانیں گے جن کا انکار کرتے تھے. یعنی قیامت میں جب دیکھے گا تب فیصلہ تب وہ مانے گا. پھر فرمائش کرے گا اللہ سے کہ میرے اللہ دنیا میں بھیجیے کہ ہم نیکی کریں. لیکن دنیا میں آ کے پھر وہی کام کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ کا بات جانا. یعنی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری جن کی وہ فرمائش کرتے تھے. کما فی قول تعالیٰ بنی اسرائیل رکوع 10 بنی اسرائیل آگے ہے لیکن 10 رکوع تک کا اتنا یہاں دیا گیا ہے. اور نہ ویسے تو آپ پر بے شمار علمی عملی معجزات و نشانات بارش کی طرح اترتے رہتے تھے. یعنی خدا فرمائشی معجزات دکھلانے سے عاجز نہیں لیکن جن قوانین حکمت رحمت پر نظام تکوین کی بنیاد ہے تم میں کے اکثر ان کے سمجھنے سے قاصر ہے. ان قوانین کی اقتضا یہ ہے کہ تمام فرمائشی معجزات نو دکھلائے جائیں. ان آیات میں بعض حکمتوں پر متنبہ کیا گیا جو فرمائشی نشانات نہ دکھلائے جانے میں مری ہیں. یعنی تمام حیوانات خاص زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت ہے. اس میں سے ہر نو کو حق تعالیٰ نے ایک خاص وضع اور فطرت پر پیدا کیا جو ان کے معین خاص افعال کے دائروں میں کام کرتے ہیں. کوئی جانور اپنے افعال حرکات کے محدود حلقہ سے جو قدرت نے باعتبار اس کی فطرت استعداد کی
مشخص کر دیے ہیں، ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ ابتدائی آفرینہ سے آج تک کسی حیوان نے اپنے نوع کے محدود دائرہ عمل میں کسی طرح کی ترقی نہیں کی۔ اسی طرح ہر چیز کی استعداد و فطرت کو خیال کر لیجیے۔ حق تعالیٰ کے علم قدیم اور لوح محفوظ میں تمام انواع و اجناس کی تدبیر و تربیت کے اصول و فروع منضبط ہے۔ کوئی چیز نہ اس زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس مکمل ضبط و انتقام سے باہر جا سکتی ہے۔ انسان جنس حیوان بااختیار اور ترقی کن حیوان ہے۔ اسی کسب و اختیار اور ترقی کن عقل و تمیز کی موجودگی نے اس کے نظام تکوینی اور قانون حیات کو دوسری تمام حیوانات سے ایسا اعلیٰ ممتاز بنا دیا کہ اب اسے حیوان بھی کہتے بھی شرماتے وہ، برخلاف باقی حیوانات کے دیکھنے سننے پوچھنے سے نئی نئی معلومات حاصل کرتا اور قوہ فکریہ سے ان کو تربیت دے کر حیات جدید کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے۔ وہ نیک بد میں تمیز کرنے، نافع و ضار کے پہچانے، آغاز و انجام سمجھنے پر قادر اور کسی عمل کے کرنے یا چھوڑنے میں بالجملہ آزاد ہے۔ اسی لیے اس کو خدا کی جانب سے ایسے نشانات دکھائے جاتے ہیں جن میں غور و فکر کرنے کا موقع مل سکے اور فکر و کسب کی فطری آزادی کو سلب کرنے والے نہ ہوں، اور اگر وہ خدا کے دیے ہوئے قواعد عقلیہ سے ٹھیک طور پر ان میں غور کرے تو اسے حق و باطل نیک بد کی تمیز کرنے میں کچھ دقت نہ ہو۔ بس ایسے فرمائشی نشانات و معجزات کی درخواست کرنا جو بہمہ وجوہ ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ انسان کی فطری آزادی اس کے نظام ترکیبی کو تباہ کرنے بلکہ انسان کو عام حیوانات کے صف میں اتار لانے کا مرادف ہے۔ اگر فرمائشی نشان بہمہ وجوہ مجبور کن نہ ہو تو ان کا دکھلانا بیکار ہے، کیونکہ ان میں بھی وہی غیر ناسی ان دلیل شکوک و شبہات پیدا کر لیے جائیں گے جو ہزاروں غیر فرمائشی نشانات میں کیے جا چکے۔ نہ کہنے والے کے سنتے ہیں، نہ خود دوسرے سے پوچھتے ہیں، نہ اندھیرے میں کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سب قوا اپنے بے اعتدالیوں سے بیکار کر لیے تو حق کی تصدیق و قبول کا کیا ذریعہ ہو؟ گمراہ کرنا اسی کو چاہتا ہے جو خود ذرائع ہدایت کو اپنے اوپر مسدود کر لیتے ہیں۔ رکوع 22 اعراف تھوڑا سا آیا ہے۔ جب اندھے بہرے گونگے ہو کر آیات اللہ کو جھٹلایا، گمراہی کے عمیق غار میں جا پڑے، اس پر اگر دنیا میں یا قیامت میں خدا کا سخت عذاب نازل ہو تو سچ مچ بتلاؤ کہ خدا کے سوا اس وقت کسے پکارو گے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں بھی جب گھر جاتے ہو تو مجبور ہو کر اسی خدائے واحد کو پکارتے ہو، سب شرکا کو بھول جاتے ہو، جس پر اگر خدا چاہتا ہے تو اس مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ نزول عذاب یا ہول قیامت سے بچانے والا بخبر خدا کے اور کون ہو سکتا؟ پھر یہ کس قدر حماقت اندھا پن ہے کہ اس خدا کی عظمت و جلال کو فراموش کر کے اس کی نازل کی ہوئی آیات کی تکذیب اور فرمائشی آیات کا مطالبہ کرتے ہو۔ گزشتہ آیت میں عذاب آنے کا احتمال بیان ہوا تھا، اب واقعات کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں اس طرح کے عذاب آ چکے ہیں۔ نیز متنبہ فرما دیا کہ جب مجرم کو ابتدائی ہلکی تنبیہ کی جائے تو اس کو خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے، سخت دلی اغوائی شیطانی سے اسے ہلکا نہ سمجھے۔ موضوع قرآن میں ہے کہ گناہگار کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، اگر وہ گر گرا تو باقی تو بچ گیا، اور اگر اتنی پکڑ نہ مانی تو پھر بھلا بھلا دیا اور وسط عیش کے دروازے کھولے۔
جب نعمتوں کی شکر گزاری انعام احسان سے متاثر ہونے کے بجائے خوب گناہ میں غرق ہوا تو دفعتاً بے خبر پکڑا گیا۔ یہ ارشاد ہے کہ آدمی کو گناہ پر تنبیہ پہنچے تو شتاب توبہ کر، یہ راہ نہ دیکھے کہ اس سے زیادہ پہنچے تو یقین کروں۔ ظالموں کا سیدھا استحصال بھی اس کی ربوبیت عامہ کا اثر اور مجموعہ عالم کے لیے رحمت عظیم ہے۔ اس لیے یہ حمد و شکر کا اظہار فرمائے کہ نہ تم سن سکو، نہ دیکھ سکو، نہ دل سے سمجھ سکو۔ اللہ لک الحمد و لک الشکر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی توبہ میں دیر نہ کرے، جو کان آنکھ اور دل اس وقت ہے شاید پھر نہ ملے، اس لیے توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو سکے۔ اچانک یعنی وہ عذاب جس کی کچھ علامات پہلے سے ظاہر نہ ہو، سے مراد وہ عذاب ہوگا جس کے آنے سے قبل علامات ظاہر ہونے لگے، یعنی توبہ میں دیر نہ کرنا چاہیے۔ شاید اس دیر میں عذاب پہنچ جائے جس کا خمیازہ صرف ظالموں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر پہلے ہی ظلم و عدوان سے توبہ کر چکا ہوگا تو اس عذاب سے بچ رہے گا، یعنی تم جو عذاب الہی سے نڈر اور بے فکر ہو کر بیہودہ فرمائشیں اور دور دراز کا سوالات کر کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھ کرتے، ان کی تصدیق کے لیے خود ساختہ معیار تراشتے ہو، خوب سمجھ لو کہ پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہاری ایسی واہی تباہی فرمائشیں پوری کرتے رہا کرے۔ ان کی بعثت کی غرض صرف پیشتر و انذار اور تبلیغ ارشاد ہے۔ وہ خدا کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ فرمانبرداروں کو بشارات سنائے اور نافرمانوں کو ان کے انجام پر متنبہ کر دے۔ آگے ہر شخص کی کمائی اس کے ساتھ ہے۔ جس نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین کیا اور اعتقاد و عملاً اپنی حالت درست کر لی، حقیقی امن اور چین اس کو نصیب ہوا۔ اور جس نے خدا کی آیات کو جھٹلایا، ہدایت الہی سے روگردانی کی، وہ نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت تباہی عذاب عظیم کے نیچے آ گیا۔ الیاذ باللہ۔ اس آیت میں منصب رسالت کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کوئی شخص جو مدعی نبوت ہو، اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے خزانے اس کے قبضوں میں ہیں، کہ جب اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضروری کر دکھلائے، یا یہ تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض رسالت سے ہو یا نہ ہو، اس کو مطلق کر دیا گیا ہے۔ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتلا دیا کرے۔ یہ نوع بشر کے علاوہ وہ کوئی اور نوع ہے جو لوازم و خاص بشریت سے اپنی برات و نزاہت کا ثبوت پیش کرے۔ جب ان باتوں میں سے کسی ایک چیز کا مدعی نہیں تو فرمائشی معجزات اس سے طلب کرنا یا از راہ تونیت اناد اس قسم کا سوال کرنا قیامت کب آئے گی، یا یہ کہ کہنا کہ رسول کیسے ہیں جو کھانا کھاتے اور بازاروں میں خرید فروخت کے لیے جاتے، انہی امور کو معیار تصدیق و تکذیب ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگرچہ پیغمبر نوع بشر سے علیحدہ کوئی دوسری نوع نہیں، لیکن اس کے اور باقی انسانوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں، علمی و عملی۔ قوت علمیہ کے اعتبار سے بنی نبی اور غیر نبی میں عامہ بصیر اندھے اور سوکھے کا تفاوت سمجھنا چاہیے۔ نبی کے دل کی آنکھیں ہر وقت مرضیات الہیہ، تجلیات ربانی کے دیکھنے کے لیے کھلی رہتی ہیں، جس کے بلا واسطہ مشاہدہ سے دوسرے انسان محروم ہیں۔ اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قول فعل کے ہر ایک حرکت سکون میں رضا الہی حکم خداوندی کے تابع منقاد ہوتے ہیں۔ وہی سماوی احکام الہیہ کے خلاف نہ کبھی ان کا قدم اٹھ سکتا ہے، نہ زبان حرکت کر سکتی ہے۔ ان کی مقدس ہستی، اخلاق، اعمال اور کل واقعات زندگی میں تعلیمات ربانی، مرضیات الہی کی روشن تصویر۔ یعنی جو لوگ فرمائشی معجزات دکھلائے جانے پر اپنے ایمان کو موقوف
ہوتی ہے، جس سے دیکھ کر غور و فکر کرنے والوں کی ان کی صداقت اور معمور من اللہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی جو لوگ فرماسی معجزات دکھلائے جانے پر اپنے ایمان کو موقوف رکھتے ہیں اور ازراح تعنت و ناد آیت اللہ کی تکذیب پر طلوع ہے، ان سے قطع نظر کیجیے، کیونکہ تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا، ان کے راہ راست پر آنے کی توقع نہیں۔ اب وہی الہی قرآن کے ذریعہ سے ان لوگوں کو متنبہ کرنے کا مزید اہتمام فرمائے جن کے دلوں میں محشر کا خوف عاقبت کی فکر ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ نصیحت سے متاثر اور ہدایت قرآن سے منتفع ہوں، یعنی یہ سن کر گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ معاف کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جو غلطی سلطی ہوئی معاف کرے گا، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ 7واں پارہ سورہ انعام کا تفسیر پڑھا، اللہ قبول فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔